بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کا علی الاعلان دعوت دے دیا تو یہ آواز مکے اور مکے کے آس پاس میں جب گونجنے لگی، اسلام کی دعوت پھیلنے لگی، تو اللہ رب العالمین کا ایک اور حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے آپ کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے اعراض کر دیجئے، مشرکین سے اپنا رخ موڑ لیجئے۔ یعنی آپ کو جو حکم نازل ہوا اسلام کی دعوت کو پھیلانے اور شرک کی قباحت کو بتانے کا، اس کو آپ جاری رکھیے۔ اس کے بعد مشرکین جتنا بھی اعتراض کرے آپ ان کے اعتراض پر یا ان کی مخالفت پر دھیان نہ دیجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات اور ان کے باطل افکار کا پردہ چاک کیا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت لوگوں کے سامنے لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھاتے تھے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ بت جن کو تم ہی بناتے ہو، اس کے بعد تم ہی اس کی پوجا کرتے ہو، یہ کتنے عاجز ہے، ناکارہ ہے کہ خود ہی بن نہیں سکتے، انہیں بنانے کے لیے بھی تمہاری ضرورت پڑتی ہے۔ جب یہ دعوت عام ہونے لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا یعنی ان کے بتوں کی تردید کرنے لگے تو قریش جو ہے گھبرا گئے اور یہ دعوت کو روکنا چاہتے تھے۔ اس لیے قریش اٹھ پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور مکمل اطاعت کرنے پڑے گی۔ یعنی قریش جانتے تھے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی یہ کام ہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو حق سننا نہیں چاہتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر حق سنیں گے تو اس پر عمل کرنے پڑے گا۔ اس لیے جب بھی ان کو نصیحت کرنے جاؤ، سمجھانے جاؤ، کیا کہیں گے؟ بھائی ہمیں مت سمجھاؤ، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی سے رکنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، وہ سیدھے راستے پہ آنا نہیں چاہ رہے، یہ وجہ بنتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو بتائیں گے، کچھ صحیح بات بتانے کی کوشش کریں گے تو بولیں گے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز صحیح ہے، دنیا کے معاملات میں انسان کتنی تحقیق کرتا ہے۔ مثلا اپنے بچے کو اگر کالج میں ایڈمیشن دلوانا ہے تو وہ کالج کیسا ہے، اس میں بچے کیسے پڑھتے ہیں، اس کالج کا سکوپ کیا ہے، پورے انسان تحقیق کرتا ہے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں پہ تحقیق نہیں کرتا، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دونوں بازو میں جو چیزیں ہیں، دونوں تحقیق کے بعد، علم کے بعد پتہ چلے کہ دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے دونوں صحیح ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک غلط ہوا تو، اور اسی غلط پر انسان عمل کر رہا ہے تو اس کا آخرت کا کیا ہوگا، اس کے آخرت کا کیا انجام ہوگا؟ تو اس لیے انسان جب بھی اس کے سامنے کوئی بھی بات آئے اس کی تحقیق کرے، اسے سمجھے، اس پر غور کرے اور خود مطالعہ کرے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، تب اسے بات سمجھ میں آئے اور صحیح علماء کے ساتھ یعنی رہنے کی کوشش کرے۔ تو قریش سمجھ گئے کہ ان کی جتنے بھی ظلم ہیں، ان کی جتنی برائی ہے، سب سے رکنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتے رہے۔ انسان برائی سے رکتا کیوں نہیں ہے یا نصیحت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے آئندہ بھی برائی کرنی چاہیے، وہ جو لذت مل رہی ہے برائی کی وہ چھوٹنی نہیں چاہیے، اس کی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا وہ۔ اب قریش جانتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیں ماننا نہیں ہے، لیکن مخالفت کرے تو کیسا کرے؟ کیونکہ سامنے وہ شخص ہے جو صادق ہے، جو امین ہے، 40 سال انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری، اس جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا۔ اور آخر میں یعنی قریش جو ہے پریشان تھے کہ کیسا ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ ان جیسا ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی اپنی زندگی میں۔ اور واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، آپ ایسے انسان تھے، ایسی مثال آپ کو نہ دنیا میں کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ تو قریش جو ہے پریشان تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اسے کیسے روکا جائے۔
تو وہ سوچ کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ان کے چاچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، بیٹے کی طرح ہی، تو اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روک دیجئے، یہ دعوت دینے سے منع کر دیں۔